قطر نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان کسی بھی فوجی تصادم کے اثرات نہ صرف خطے بلکہ عالمی سطح پر بھی تباہ کن ہوں گے۔ دوحہ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے قطری وزارت خارجہ کے ترجمان ماجد النصاری نے کہا ہے کہ کسی بھی قسم کی کشیدگی یا عسکری کارروائی کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے اور اسی لیے قطر ہر ممکن طریقے سے ایسی صورتحال سے بچنے کا خواہاں ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے تورخم بارڈر پر افغانستان سے متصل کارروائی کرتے ہوئے بڑی اسلحہ اسمگلنگ ناکام بنا ڈالی۔ خالی ٹرک کی تلاشی کے دوران خفیہ خانوں سے 5.56 اور 7.62 ملی میٹر کے ہزاروں راؤنڈز SMG اور میگزین برآمد ہوئے۔ ذرائع کے مطابق یہ ٹرکیں پاکستان سے غیر قانونی افغان خاندان سامان لے کر جاتی ہیں۔ ڈرائیور گرفتار کر کے مزید تفتیش کے لیے جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسمگلنگ میں ملوث دیگر عناصر کے خلاف قانونی کارروائی جاری ہے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی پر توجہ دلاؤ نوٹس پیش کیا گیا۔ وزارت مملکت داخلہ طلال چودھری نے کہا کہ 29,215 درخت کاٹے گئے مگر 40,000 سے زائد درخت لگائے گئے اور مارچ میں مزید 60,000 درخت لگائے جائیں گے۔ اسلام آباد کا گرین ایریا بڑا ہے۔ رکن اسمبلی شیر افضل مروت نے الزام لگایا کہ شہر میں ڈکیتیاں پولیس اور NCCIA کے چھاپوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ طلال چودھری نے جواب دیا کہ گرفتاریاں اور چارج شیٹس جاری ہیں، تحقیقات جاری ہیں اور محکمے میں اچھے اقدامات بھی ہو رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے T20 ورلڈ کپ کے لیے امریکہ کے 4 پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کے ویزے مسترد کر دیے۔ مسترد ہونے والے کھلاڑیوں میں علی خان، شایان جہانگیر، محمد محسن اور احسان عادل شامل ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق دیگر ممالک کی ٹیموں میں شامل پاکستانی نژاد کھلاڑیوں کو بھی ویزا حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے، جس سے عالمی کرکٹ میں ویزا کے معاملات زیر بحث ہیں۔ ذرائع کے مطابق 16 جنوری سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی متوقع ہے، جس کے تحت پیٹرول 4 روپے 59 پیسے اور ڈیزل 2 روپے 70 پیسے فی لیٹر تک سستا ہو سکتا ہے۔ آئندہ 15 روز کے لیے مٹی کا تیل 1 روپے 82 پیسے اور لائٹ ڈیزل 2 روپے 8 پیسے فی لیٹر تک کم ہو سکتا ہے۔ اوگرا ورکنگ کے بعد 15 جنوری کو پیٹرولیم ڈویژن کو بھیجے گا، جبکہ وزارت خزانہ وزیراعظم سے مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انکشاف کیا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے دورہ کراچی سے قبل سیکیورٹی تھریٹ موجود تھا، جس سے PTI قیادت کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سیکیورٹی پلان اور طے شدہ روٹس کے برعکس دورے کر کے بدنظمی پیدا کی گئی اور پولیس اور میڈیا پر حملے کیے گئے۔ دوسری جانب سندھ کابینہ کے اجلاس میں اہم ترقیاتی منصوبوں کی منظوری بھی دی گئی، جس میں NED یونیورسٹی میں طالبات کے ہاسٹل کے تعمیر اور سکر اور حیدرآباد سمیت مختلف شہروں میں گرجا گھروں کی بحالی کے لیے خطیر رقم مختص کرنا شامل ہے۔ شرجیل میمن نے واضح کیا کہ حکومت نے اشتعال انگیزی کے باوجود تحمل کا مظاہرہ کیا اور کسی PTI رہنما کے خلاف فی الحال FIR درج نہیں کی گئی۔ کراچی میں ارکان پارلیمنٹ اور کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے شہریوں کو گھر سے نکلنے کی کال دیتے ہوئے کہا کہ کراچی غلاموں کا نہیں بلکہ آزادی دلانے والوں کا شہر ہے۔ انہوں نے 1 لاکھ دستخطی مہم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ نظام انصاف اس بوجھ کو اٹھانے سے قاصر دکھائی دے رہا ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے خبردار کیا کہ پاکستان کی بقا کراچی کو بچانے سے مشروط ہے۔ انہوں نے جعلی ڈومیسائل کو کراچی کے نوجوانوں کا معاشی قتل قرار دیتے ہوئے جلد نئی حکمت عملی کے اعلان اور ملک میں انتظامی تقسیم کو ناگزیر قرار دیا۔ حیدر عباس رضوی کا کہنا تھا کہ اس مہم کی گونج تمام صوبائی اسمبلیوں میں سنائی دے گی اور صوبائی حکومت کا رد عمل بھی ان کی کامیابی کی دلیل ہوگا۔ ملک بھر میں سونے کی قیمتوں میں بلند پرواز جاری ہے اور آج فی تولہ سونے کی قیمت 900 روپے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق اس اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت 4,81,862 روپے کی تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت 7,71,000 روپے مہنگا ہو کر 4,13,118 روپے کا ہو گیا ہے۔ مقامی مارکیٹ میں یہ اضافہ عالمی بازار میں سونے کی قیمت میں $9 اضافے کے باعث ہوا، جہاں فی اونس 4,595 کی سطح پر پہنچ چکا ہے۔ اور بنگلہ دیش اور ICC کے درمیان ہونے والی حالیہ ویڈیو کانفرنس کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی۔ بنگلہ دیشی کرکٹ بورڈ اپنے اس موقف پر ڈٹا ہوا ہے کہ سیکیورٹی خدشات کے باعث ان کے میچز بھارت سے باہر منتقل کیے جائیں،
जबकि ICC का कहना है कि शेड्यूल पहले ही फाइनल हो चुका है। इस तातुल के दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ICC को बाज़ाब्ता पेशकश की है कि अगर श्रीलंका में ग्राउंड दस्तयाब नहीं तो पाकिस्तान बांग्लादेश के मैचेस की मेजबानी के लिए मुकम्मल तैयार है। याद रहे कि ये तनाज़ा उस वक्त सामने आया जब IPL फ्रेंचाइज कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुबैना तौर पर भारतीय दबाव पर बांग्लादेश बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को टीम से निकाल दिया था, जिसके बाद BCB ने अपनी टीम भारत ना भेजने का फैसला किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई है। जहां एक तरफ फौजी नकलो हरकत में तेजी आई है तो दूसरी तरफ सफारती महाज पर सख्त बयानात का तबादला जारी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को खबरदार किया कि अगर वाशिंगटन ने दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन का इंतखाब किया तो ईरान इसका मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार है। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि ईरान धमकियों के बगैर मुज़ाकरात के लिए तो तैयार है, लेकिन उन्हें शक है कि अमेरिका मुनसिफाना मुज़ाकरात का इरादा रखता है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की धमकियों के बाद कतर में वाक़े अल अदीद एयर बेस पर अमरीकी फ़िज़ाइया की सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई हैं। इतवार की रात कई B-52 स्ट्रेटेजिक बम्बार और फ्यूलिंग टैंकर तैयारों ने भी परवाजें भरी हैं। इसी दौरान अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने का हुक्म देते हुए कहा कि वो अपनी मदद आप के तहत आर्मीनिया या तुर्किया के रास्ते निकल जाएं, क्योंकि ईरान में एहतजाजी लहर पुरतशद्दुद सूरत हाल इख्तियार कर सकती है।